السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سے ایک بار ویڈیو بنانا ضروری سمجھا، کیونکہ جب سے محسن رضوی انہوں نے جب سے قرآن کریم کے بارے میں جو 26 آیتیں نعوذ باللہ ریموو کرنے کا سپریم کورٹ میں اپلیکیشن داخل کیا ہے، اس کی سب سے پہلے میں کوکن سے میں تہ دل سے مذمت کرتا ہوں کہ اس بندے نے اسلام میں، جہاں پر اسلام کا سب سے بڑا فیت، سب سے بڑا یقین، سب سے بڑا بھروسہ جو ہے، اسی کو اس نے توڑ دیا ہے۔ اسلام کہیں پر بھی کچھ غلط کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جہاں تک پتہ ہے، ہم لوگ نے پڑھا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر آپ اس زمین پر کسی ایک انسان کا ناحق قتل کرتے ہو تو ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ اس زمین پر کسی ایک انسان کی جان بچاتے ہو تو ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اگر ہم لوگ جہاں رہتے ہیں، اگر اپنا پڑوسی بھوکا رہتا ہے تو وہ بھی ہمارے اسلام میں صحیح نہیں ہے کہ یہاں تک پڑوسی کا بھی خیال رکھنے کو کہا ہے، ایک پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ اور یہ رہی بات آتنکواد، یہ اسلام کو جو آتنکواد سے جوڑا جا رہا ہے اور صرف اسلام میں آتنکواد ہوتا ہے، یہ بات سوچ کے تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ جہاں سے ہم لوگ بلانگس کرتے ہیں، جب سے ہم لوگ نے دنیا دیکھی ہے، یا پھر جب سے ہم لوگ کو پتہ ہے، جب سے سمجھ آئی، جب سے عقل آئی، تو یہاں پر ایسا کوئی آتنکواد کا ایسا کوئی اٹیک نہیں ہوا، اور جو بھی آتنکواد کرے گا اس کو تو حکومت سزا دیتی ہے۔ ہم لوگ نیوز میں سنتے ہیں کہ اس جگہ پر فلاں جگہ پر 4 آتنکوادیوں کو ڈھیر کیا گیا، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ آتنکواد کون ہے؟ کسی کو ناحق قتل کرنے والے کو آتنکوادی کہتے ہیں، تو لازم اس کا پنشمنٹ اسے ملنا چاہیے۔ تو وہ پراپر اگر مسلم میں سے ملے گا، اسلام میں سے ملے گا، تو اسلام نے کیا ہے وہ بات تو نہیں ہے۔ تو میں تمام میرے ہندوستان کے تمام مذہب کے لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہاں ہمارا ہندوستان بہت رنگیلا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھنے جائیں گے، یہ اوبیسلی میرا ویڈیو میرے FB کے اکاؤنٹ پہ جائے گا، یہاں پر میرے دوست لوگ ہر ذات، ہر مذہب، ہر دھرم کے لوگ ہیں، سب سے ہائی ہیلو سب سے ہوتا ہے، سب سے ملتے ہیں۔ اور اتفاقاً میں جہاں سے ہوں، جس گاؤں کا ہوں، وہاں پر مجھے میرے گاؤں نے، جہاں پر 6 اسٹریٹس ہیں، اس میں سے مجھے گاؤں کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے سرپنچ کا، اور 7 میں سے 4 سیٹس نکالے ٹھیٹ سرپنچ۔ آج میں پورے دل سے، پورے مذہب کی، پورے سب 6 اسٹریٹ کی، جس میں بودھ ہے، مراٹھا ہے، ہر ذات، مسلم ہے، ہر کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں آج میں 4 سال سے کام کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں ایسے ویڈیوز دیکھتا ہوں اور لوگوں کے بیچ میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں، تو کون شخص مجھے کس نظر سے دیکھے گا، اس پہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، اسکول میں پڑھے تو ہر مذہب کے بچے ملے، جہاں ہم نے جاب کی وہاں ہر مذہب کے لوگ ملے، آج جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیل ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا ہندو مسلم، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اور کوئی بھی مذہب آپس میں اختلافات پیدا کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو میری ایک ریکویسٹ رہے گی کوکن کے تمام نوجوانوں سے کہ ہم جہاں پر ہے، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایسی کوئی آج تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کوکن میں یا پھر کہیں پر بھی کہ ہندو مسلم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ جو بھی غلط کرے گا جس دھرم سے، تو ان کے لیے حکومت، اپنی سرکار جو ہے، ان کے لیے قانون جو بنا ہے، ان کے لیے قانون ہے۔ ایون ہم لوگ کسی کو گالی بھی نہیں دے سکتے، گالی تک دیں گے تب بھی پنشمنٹ ہوتا ہے، تب بھی جیل ہوتی ہے، تب بھی قانون ہے۔ تو کسی کی جان لینا تو بہت دور کی بات۔ تو یہاں اسلام کو اس طریقے سے بدنام نہ کرے۔ محسن رضوی، تم نے جو سپریم کورٹ میں قرآن کریم کے ریلیٹڈ جو تم نے اپیل کی ہے، بالکل
حکومت بھی جانتی ہے اور سپریم کورٹ بھی جانتا ہے قرآن کریم آج ہی نہیں 1400 سال سے بنا ہے. اس میں سے ایک آیت کی تو بات نعوذ باللہ بہت دور کی، ایک زیر زبر ایک نقطہ بھی نہیں ہل سکتا. قرآن ہمیں زمین کے اوپر رہنے کا بھی سکھاتا ہے اور زمین کے اندر بھی جو دنیا ہے، مرنے کے بعد کی دنیا ہے، وہ بھی سکھاتا ہے. زمین کے اوپر کہ ہمیں کچھ نہیں ہے، سانس آتی ہے، جینا ہے، دوسرے کے کام آنا، یہی ہم لوگ کو سکھایا ہے قرآن نے. اور مرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو دنیا ہے وہاں موت نہیں ہے، وہاں تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے. تو آج ہم قرآن کے لیے کھڑے اس لیے ہے کہ قرآن لوگوں میں اتفاق پیدا کرتا ہے، لوگوں میں ایکتا پیدا کرتا ہے. خیر، تو جہاں تک میری یہ بات جائے لوگوں تک ضرور پہنچائے. اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے کوئی بھی اٹھ کے آ کے مذہب کے اوپر ایسے اپیل کرے گا اور پورے ملک کا ماحول بگاڑ دے گا تو یہاں پر اس کی بات کو خارج کیا جائے. اور جن لوگوں نے بھی قرآن کریم کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن ان کے لیے ضرور قبر میں بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. ہمیں ہمارے رسول پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، کتابوں پہ بھروسہ ہے، مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیے جانے پر بھروسہ ہے. تو یہ بات تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن کے حق میں کھڑے رہو، اپنی محبت دکھاؤ، غلط الفاظ نہ یوز کرو. محسن رضوی نے جو الفاظ یوز کیے ہیں اور جو کر رہا ہے اس کی مذمت کرو. ہاں، اور ہمیں حکومت پہ اور ہمارے دیش کے قانون پہ پورا بھروسہ ہے کہ اس کی جو اپیل ہے اس کو ضرور خارج کیا جائے گا. اور یہیں پر میں تمام نوجوانوں سے، دنیا کے تمام مسلمان اسلام کے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ امن کا، سکون کا ماحول پیدا کرو. جو ہمارے حقوق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس پہ عمل کرو. ایک دوسرے سے بھائی چارہ بڑھاؤ، مل جل کے رہو. اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا. کوئی بھی مذہب نہیں کہتا کہ کسی اور مذہب کو برا کہو. قرآن تو نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کسی مذہب کو برا بھلا کہو گے تو آپ اپنے ہی مذہب کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے. اور قرآن کسی کی ناحق جان لینے کو حکم نہیں دیتا. اگر کسی نے، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر کسی نے اس زمین، روح زمین پر ایک بھی خون کا قطرہ بہایا، کسی ایک کی ناحق جان لی تو ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. اگر کسی ایک بندے نے کسی کی جان بچائی تو ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے. جہاں تک دنیا ہے، ہم سانس لے رہے تب تک ٹھیک ہے. جس دن سانس رک جائے گی نا، اور جو رکنے کا جو لمحہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، جو ٹیسٹ، ذائقۃ الموت جو ٹیسٹ ہے نا، وہ سب کو لینا ہے. اس لیے نہ حق کسی کو نہ مارے، خیر خیریت رکھے، سب سے اچھے رہے اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھے اور سلام کو عام کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.